بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں. قرآن مجید سے متعلق جو علوم ہیں، علوم القرآن، ان میں نے اس سلسلے مجالس میں مکرر عرض کیا کہ ان میں سے ایک عظیم الشان علم، محتم بالشان علم اور انتہائی ضروری و ناگزیر علم، علم محکم و متشابہ ہے. یہ محکم و متشابہ آیات قرآن مجید سے متعلق بھی بحث ہے، اور یہ محکم اور متشابہ کی بحث احادیث پیغمبر اور احادیث و ارشادات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق بھی ہے. اس لیے یہ بحث بہت اہم بحث ہے، اور یقیناً اس بحث میں حصہ لینے کا حق انہیں ہے جو علم و فضل و کمال کے بہت بلند درجے پر فائز ہوتے ہیں، جو محققین ہیں، ریسرچرز ہیں، جنہوں نے حوزہائے علمیہ میں برسہا برس علم حاصل کیا ہے، بزرگوں کی آنکھیں دیکھی ہیں، اساتذہ کے سامنے زانوِ ادب طے کیا ہے. ان کو حق پہنچتا ہے کہ اس بحث میں حصہ لیں. لیکن چونکہ یہ زمانہ ایسا ہے، یہ دور ایسا ہے، انٹرنیٹ کی وجہ سے اور بعض اور اسباب کی بنا پر، کہ ماشاءاللہ شرق ارض سے لے کر غرب ارض تک، شمال سے جنوب تک، تمام انسان مختلف علوم و فنون سے دلچسپی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو اولو العزم جوان ہیں،
جن کی ہمتیں بلند ہیں، حوصلے بلند ہیں، جن میں بلند سے بلندتر ثقافت پیدا کرنے کی خواہش ہے، اور یہ خواہش بہت مثبت ہے، اچھی بات ہے۔ ایک جوان کو، وہ بھی جوان مسلم، جوان مومن، اسے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی للک ہونی چاہیے، ایک شوق، ایک ذوق، ایک للک، اس لیے کہ یہ تو ویسٹرن فلاسفرز اور ایجوکیشنسٹ کہتے ہیں، یہ بہت بات کی بات ہے، ہماری باتیں سن سن کے دہراتے ہیں بہت سی باتیں وہ، ورنہ یہ تو آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، گہوارے سے گور تک، ماں کی آغوش سے قبر کی آغوش تک علم حاصل کرو۔ اب یہ جو ایک سلوگن ہے اور ایک نظریہ ہے، اور اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، لائف لانگ لرننگ پروسیس، یہ کیا ہے؟ پیغمبر نے تو اس سے پہلے ارشاد فرما دیا ہے۔ ویسٹ میں بہت اس فلسفے کو پیش کیا جا رہا ہے، لائف لانگ لرننگ پروسیس، ہمیشہ سیکھتے رہیے۔ ہمارے ہاں تو وہ نظریہ دیا گیا کہ گہوارے سے قبر تک سیکھتے رہیے، بلکہ آداب وہ سکھائے گئے ماں کو، باپ کو۔ اگر تمام اسلامی آثار و آداب و اخلاق و روایات و آیات پر کوئی عمل پیرا ہو، بچہ جیسے ہی رحم مادر میں آتا ہے اس کی تربیت و تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور جب ہم قبر میں لٹاتے ہیں تب بھی تعلیم و تذکیر کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ یہ تہذیب کہیں اور دیکھی ہے کہ بچہ ماں کی گود سے پیدا ہوا اور اس کے کان میں اذان دی جائے اور اقامت کہی جائے؟ یہ تہذیب کہیں اور دیکھی ہے کہ جنازے کو قبر میں لٹانے کے بعد بھی کہا جائے اسمع افہم، سنو اور سمجھو؟ یعنی صرف سلوگن نہیں دیا گیا، پورا کریکولم دیا گیا، پورا سلیبس دیا گیا، پورا پیٹرن دیا گیا کہ علم کا سلسلہ کہیں منقطع ہونے نہ پائے۔ اور عالم بشریت کو یہ تہذیب جب دی گئی تو اس تہذیب کو باقی رہنے اور قائم رکھنے والے ہدات اور مرشدین اور ائمہ اور انبیاء بھی ویسے ہی پیدا کیے گئے۔ عام بچے ہوتے ہیں جن کے کان میں اذان دی جاتی ہے، کچھ خاص بچے ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہی قرات شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی ثقافت پہ ناز کیجئے، اپنی تہذیب پر فخر کیجئے۔ اب یہ دنیا ایسی ہے، فریب کار دنیا، کہ دوسروں کی خوبیوں کو بھی خامی بتاتے ہیں اور اپنی خامیوں کو خوبی کہتے ہیں۔ اس فریب کار دنیا میں جینے کے لیے اور سربلندی سے جینے کے لیے اور اپنی تہذیبی اور ثقافتی اور ہر طرح کی میراث کو محفوظ رکھنے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں۔ غافل نہ ہو جائیے گا، کہیں عالمی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو جائے۔ کوئی کتنا ہی چڑھائے آپ کو، آخر ہوتا کیا ہے؟ بنا ہمیشہ رکھتا ہوں کہ میں مختصر گفتگو کروں گا، لیکن ممبر پہ آنے کے بعد وہ شاخ در شاخ گفتگو بڑھتی چلی جاتی ہے، اور بچوں کو سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں دینی پڑتی ہیں۔ بہت پرانی مثال ہے، بہت پرانی، یعنی جسے کہتے ہیں کہ گھسی پٹی، بہت پرانی مثال ہے، سن چکے ہوں گے، پھر سن لیجئے کہ دشمن کس طرح فریب میں مبتلا کرتا ہے۔ وہ ایک شخص تھا،
اس نے جو ہے وہ ایک گوسفند خریدا، لے کے چلا، اور کچھ اب یہاں اس لفظ کو استعمال کرنے سے پہلے وضاحت ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ ممبر کی گفتگو میں تہذیب کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک لفظ ہے معاش، معاش یعنی ذریعہ معاش، وہ جس پر انسان کا دار و مدار ہو، رزق و روزی۔ تو لفظ معاش فصیح بھی ہے اور مہذب زبان ہے۔ اگر کسی کا ذریعہ معاش حلال ہو، پاک ہو، اچھا ہو، باعزت ہو، بآبرو ہو، اسے کہتے ہیں خوش معاش، خوش معاش۔ اسی کے برعکس اگر کوئی ہو، اب سمجھے آپ جو لفظ میں استعمال کرنا چاہتا ہوں وہ سب و شتم نہیں ہے، یعنی وہ نعوذ باللہ گالی نہیں ہے۔ جس کا صحیح ذریعہ معاش نہ ہو، چوری، ڈکیتی، دوسروں کو فریب دے کر مال غصب کر لینا، یہی سب ذریعہ ہو، اسی کو کہتے ہیں بد معاش۔ اب سمجھے آپ اس لفظ کا شجرہ سمجھ میں آ گیا؟ مشکل یہی ہوتی ہے کہ جب انسان جاہل ہو تو اچھے لفظ کو برا سمجھ لیتا ہے، برے لفظ کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ تو کچھ وہ بد معاش پیچھے لگ گئے، گوسفند خریدا ایک شخص نے، اور وہ پیچھے لگے کہنے لگے یہ ان سے لینا ہے، آج یہ چھیننا ہے۔ وہ کیسے چھینیں گے؟ ابھی دیکھو، ایک ایک کونے پر ایک ایک کھڑے ہو گئے راستے میں۔ اب ایک نے کہا ارے بھائی یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کتا کیوں لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کتا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ گوسفند خریدا ہے ابھی، اسے کتا سمجھ رہے ہو تم؟ 10 قدم آگے بڑھا دوسرا ساتھی ان کا، کہ بھائی ارے یہ کتا لے کے جا رہے ہو؟ اب دیکھیے پہلی بار اس نے سنا، دوسری بار سنا، کہا نہیں بھائی کتا نہیں، گوسفند خریدا ہے۔ آگے بڑھے، تیسرا ملا، چوتھا ملا، اتنی بار لوگ ملے راستے میں کہ اسے اپنے اوپر شبہ ہو گیا کہ کہیں میں دیوانہ تو نہیں ہو گیا ہوں، یہ ہو کیا گیا، میرے ساتھ واقعی دھوکہ ہے، میری آنکھیں دھوکہ دے رہی ہیں، فریب کر دیا بیچنے والے نے، میں نے گوسفند کہہ کے خریدا تھا، اس نے کتا دی، سب کو کتا نظر آ رہا ہے، مجھے گوسفند صرف نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کتا ہی ہو اور چھوڑ دیا۔ اب وہ سب جو تھے، اب دوبارہ بد کا لفظ استعمال نہ کروں، وہ سب جو خوش معاش تھے وہ جمع ہو گئے، انہوں نے وہ گوسفند لیا اور ظاہر ہے کہ نوش جان فرمایا۔ یہ مثال ہمیشہ یاد رکھیے گا، آج دنیا میں یہ بات کہیں زیادہ ہو رہی ہے۔ آپ کی اچھائیوں کو بار بار کہا جا رہا ہے یہ برے ہیں، یہ برے ہیں، یہ بات ان میں بری ہے، یہ بات ان میں بری ہے۔ کوئی اپنی ذات سے دفاع کرے، کہیں یہ دفاع کا حق نہیں رکھتے، یہ ٹیرورسٹ ہیں، یہ دفاع کا حق نہیں رکھتے، یہ ٹیرورسٹ، خود جو ٹیرورسٹ ہیں وہ کہتے ہیں ہم دفاع کا حق رکھتے ہیں۔ دنیا کی خوش معاش حکومتوں کا کیا طریقہ ہے؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ وہ مظلوم فلسطینی، صرف میں تو بار بار صرف فلسطینی کہہ رہا ہوں، میں صرف مسلم امہ کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں۔ فلسطین کے علاقے میں جو یہودی تھے ان کا حق ہے وہاں، جو مسیحی تھے ان کا حق ہے وہاں، جو مسلم تھے ان کا حق ہے وہاں، جو عرب تھے ان کا حق ہے وہاں۔ کون اس کا انکار کرتا ہے؟ میرے اندر عنصریت نہیں ہے، یہ اردو میں عنصریت کا لفظ اسمانی میں استعمال نہیں ہوتا، فارسی میں استعمال ہوتا ہے، دوسری زبانوں میں استعمال، یعنی فرقہ واریت یا نسل پرستی یا فرقہ پرستی میرے اندر نہیں ہے۔ اور میں بار بار دست ادب جوڑ کے گزارش کرتا ہوں خدا را اس طرح کے امتیازات میں مبتلا نہ ہوں۔
مگر ایک امتیاز حق ہے جس سے دستبردار نہ ہو. حق اور انصاف کی بات. جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ ہیں. آپ کہیں بھی رہے ہوں گے، مغرب کے کسی ملک میں رہے ہوں گے، مشرق کے کسی ملک میں، کہیں بھی رہے ہوں گے آپ کا وہاں حق نہیں ہے. اب آپ تشریف لائے اور آپ نے غاصبانہ قبضہ کیا اور اب کہہ رہے ہمیں ہے حق دفاع کا، انہیں نہیں ہے. وہ مظلوم. اور فرما رہے ہیں اتنی مثال کافی ہے نا، روزمرہ کی مثال ہے. اب میں باقی کیا تشریح کروں گا؟ ایک بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد. ماشاءاللہ بزم میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جو دانشمند ہیں، اہل خبر ہیں، اہل نظر ہیں. ہمارے برادر عزیز و مکرم جمہوری اسلامی ایران کے نمائندے تشریف فرمائیں، جناب جسٹس مقبول باقر جعفری صاحب تشریف فرمائیں. میری نظر میں تو جو عادل پرور ہوتا ہے وہ زندگی بھر عادل پرور رہتا ہے. وہ دنیاوی نظام ہے کہ جسٹس ریٹائر کر دیا جاتا ہے. اور بہت سے یہاں علماء تشریف فرمائیں، افاضل حوزہ تشریف فرما ہیں، ادباء، شعراء، اہل ذوق، اہل فن، اہل نظر تشریف فرما ہیں. واقعاً وہ ہیں جنہیں میں دانشور سمجھتا ہوں، ورنہ بہت سے دانشوروں کے نام پر تو آج کل دانش سوز افراد ہوتے ہیں، دانش فروش ہوتے ہیں. دانشور نہیں ہوتے، دانش فروش، دانش سوز. ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کو سمجھ میں نہیں آئیں گی میری باتیں. وہ آستینیں الٹ کے اور مجھے سمجھانے کے لیے آ جائیں گے کہ آپ نہیں سمجھتے، سمجھنے کی کوشش کیجئے. دن رات گزرتا ہوں اس تجربے سے، دن رات گزرتا ہوں. آتے ہیں ٹیم بنا بنا کر. مسلمانوں کو سمجھائیے جذباتی نہ ہوں. سبحان اللہ. آپ روزانہ ہماری گود میں ہمارے بچوں کو ذبح کریں اور ہم جذباتی نہ ہوں. مسلمانوں کو سمجھائیے یہ رویہ مناسب نہیں ہے. آپ کو کون سمجھائے گا کہ آپ کا رویہ مناسب ہے یا نہیں ہے؟ بہرحال ایک بات، بڑی لمبی چوڑی بحث ہے. میں کسی ایک ملک کو بھی نہیں کہتا، کسی ملک کے یا کسی قوم کے یا کسی نیشن کے خلاف میرا نظریہ نہیں ہے. ہاں ایک بات اس پر راسخ ہوں، یہ جو آج سو کالڈ ویسٹرن کیپٹلزم ہے، انسانیت کے دل کا ناسور یہی ہے. اب اس میں جو شامل ہو، ان ملکوں کے لوگ شامل ہوں یا ہم میں سے بھی کوئی شامل ہو جائے، ناسور ہے یہ، کینسر ہے یہ. اور اس کینسر کا علاج سوائے اسلام کے اور کچھ نہیں ہے. اسلام ہے اور اسلام ہے اور اسلام ہے اور اسلام ہے اور اسلام. صلوات پڑھ دیں محمد والے. ممبر کے تقاضے بس اشارہ کرنا، وقت کی محدودیت ہوتی ہے. ورنہ اگر اس موضوع پر باقاعدہ سیمینار ہو، 3 دن کا، 4 دن کا، ہفتے بھر کا سیمینار ہو تو تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے کہ کس طریقے سے کیپٹلزم کی نحوستوں کو دور کیا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے خدا کی نعمتوں کی برکتوں سے زیادہ انسان استفادہ کر سکتا ہے. بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اپنی خوبیوں کو پہچانیں اور اس کی حفاظت کریں، جو بھی آپ کی میراث ہے، اور حفظ مراتب کے ساتھ، حفظ مراتب کے ساتھ. بھئی معلوم آپ ڈاکٹر ہیں، آپ سول انجینئر ہیں، آپ الیکٹریکل انجینئر ہیں، آپ میکینیکل انجینئر ہیں، آپ جو ہیں ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، آپ جو ہیں وہ کڈنی اسپیشلسٹ ہیں، آپ تاریخ کے ماہر ہیں، آپ ادب کے ماہر ہیں، آپ شاعری کے ماہر ہیں، آپ خطابت کے ماہر ہیں. تو جس فن میں ہیں اس فن تک تو آپ کی بات ہم مانیں گے، لیکن جو آپ کا فن نہیں ہے اس میں ہم آپ کی رائے نہیں مان سکتے.
کہیں میں نے مثال دی تھی شعراء کی، شاعری ایک فن بھی ہے، شاعری ایک علم بھی ہے، شاعری ایک شغف بھی ہے، شاعری ایک وظیفہ بھی ہے. لیکن جو شعراء ہوتے ہیں، جو باقاعدہ استاد شاعر ہے، شاعری ایک فن ہے، ایک علم ہے، عروض جانتے ہیں، قافیہ جانتے ہیں، فطری ذوق بھی ہے، زبان پر قدرت ہے. اب ان کے درمیان کسی متشاعر کو بٹھائیے، برداشت کریں گے وہ؟ کوئی مجھ جیسا نالائق مولوی، نہ شاعر، جو شعر کی شناخت نہ رکھتا ہو، جو شاعری نہ کر سکتا ہو، موضوع مصرے بھی ناموضوع پڑھے، وہ جا کے شاعروں کے درمیان بیٹھ جائے، برداشت کریں گے وہ؟ نہیں برداشت کریں گے. اچھا آپ بات بدل دیجئے، آپ ہمیں برداشت نہیں کریں گے تو ہم آپ کو کیسے برداشت کریں؟ یہ بات اور انتقام کی نہیں ہے، بات یہ کہ آپ نے پیدا ہونے کے بعد سے آپ کو ایسا ماحول ملا، سمجھنے کی کوشش کی کہ آپ کی والدہ شاعرہ تھیں، والد شاعر تھے، دادا شاعر تھے، پردادا شاعر تھے، شاعری آپ کو نسل میں ملی، وراثت میں ملی، پھر آپ نے خود محنت کی، زبان سیکھی، ڈکشنری کی ڈکشنری آپ گھول کے پی گئے. زبان پر قدرت ہے، نحو و صرف پہ قدرت ہے، علوم بلاغت پہ قدرت ہے. 20 سال 25 سال 30 سال کسی ماہر استاد سے اصلاح لیتے رہے، اب آپ خود استاد سخن بن گئے، ہے نا؟ تب نا آپ کو ناز ہے، تب ناز ہے. تو ہم اگر ٹوٹا پھوٹا کوئی مصرع لے کے جائیں تو آپ یوں دیکھیں گے، سننا بھی گوارا نہیں کریں گے، مشکل سے سنیں گے، اور مصرے کا پہلا لفظ سنتے ہی سمجھ جائیں گے کہ شاعر ہے کہ نہ شاعر. اس کا کلام سننے کے لائق ہے بھی یا نہیں، داد دینا تو دور کی بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ کرنا، شاباشی دینا تو دور کی بات ہے. ایک لفظ سن کے، کیونکہ آپ کی مشق ہے، آپ کی مشق ہے، آپ کے پاس وہ علم ہے، آپ کو حق ہے یہ ناز کرنے کا. اب آپ کے مقابلے میں وہ ہیں کہ جن کے باپ عالم، دادا عالم، ماں عالمہ، جنہوں نے زبان عربی کو سیکھا شیر مادر سے، اور اس کے بعد انہوں نے تمام عربی زبان، عربی علوم ادب پر اتنی محنت کی جتنی کہ پی ایچ ڈی اسکالرز بھی نہیں کرتے ہیں. عربی زبان کے بعد، بلاغت کے بعد انہوں نے منطق میں محنت کی، فلسفے میں محنت کی، علم کلام میں محنت کی، انہوں نے فقہ میں محنت کی، اصول میں محنت کی، حدیث میں محنت کی، رجال میں محنت کی، درایت میں محنت کی، علوم قرآن اور علوم حدیث کے ساتھ علوم شریعت میں محنت کی، اور محنت کر کے اب ان کے بال سفید ہو گئے. اب آپ ان کے سامنے جب کوئی سوال بھی پیش کرتے ہیں تو سوال کا پہلا لفظ سن کے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ جاہل ہیں یا پڑھے لکھے. آپ کو مجھ پر ناز ہو یا نہ ہو، مجھے آپ سب پہ ناز ہے. اتنی کڑوی کسیلی بات پر کیا واہ واہ کرتے ہیں آپ؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. صلوات پڑھے محمد. ایک اچھا انسانی معاشرہ بنانے کے لیے، انسانی معاشرہ، ایک اچھا انسانی معاشرہ، مثالی انسانی معاشرہ بنانے کے لیے، مہذب انسانی معاشرہ بنانے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے حفظ مراتب. یہ روح تہذیب. بار بار عرض کرتا رہا ہوں اور بار بار عرض کروں گا.
ایک بہت بڑے ماہر تعلیم تھے بر صغیر کے، اور انہوں نے یورپ اور امریکہ تمام جگہوں سے خوب علم حاصل کر کے اور بر صغیر کی بڑی خدمت کی. میں انہیں دل سے محبت کرتا ہوں ان سے. خواجہ الطاف حسین حالی مرحوم کے خاندان سے تھے، خواجہ غلام السیدین اور ڈاکٹر عابد حسین. یہ دو نام بڑے اہم ہیں، بس لے لیا میں نے. اب بچے نوجوان ان کی کتابیں تلاش کریں گے، مل جائیں گے، انٹرنیٹ پہ پڑھیے گا. خواجہ غلام السیدین نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے اور بڑا اہم ہے اس دور کے لحاظ سے. انہوں نے کہا ہے کہ روح تہذیب رواداری ہے. رواداری. میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، مگر ان کے اس نظریے سے تھوڑا سا اختلاف ہے مجھے. رواداری جمال تہذیب ہے، رواداری حسن تہذیب ہے، رواداری تہذیب کی خیرات ہے، لیکن روح تہذیب حفظ مراتب ہے. روح تہذیب حفظ مراتب ہے. رواداری یعنی برداشت کرنا، اختلاف نظر کو برداشت کرنا، ہر ایک سے خوش اخلاقی سے پیش آنا. ٹھیک ہے نا؟ مختلف فرقوں کے لوگ، مختلف مسلکوں کے لوگ، مختلف دین کے لوگ، مختلف ملکوں کے لوگ، مختلف زبانوں کے لوگ، مختلف تہذیبوں کے لوگ جب آپس میں ملیں تو ایک دوسرے سے ٹکرائیں نہیں، گلے لگائیں. یہ ہے رواداری. ٹھیک ہے نا؟ یہ رواداری ہے. لیکن اس میں بہت سی جگہوں پر حفظ مراتب باقی نہیں رہ پاتا. اب پھر ویسے ہی مثال دے دوں. ابھی سب مثالیں ہیں، تمہید میں ہے مجلس، ابھی اصل موضوع شروع نہیں ہوا. حالانکہ جتنی گرمی آپ کو لگ رہی ہے مجھے اس سے کہیں زیادہ گرمی لگ رہی ہے، مگر برداشت کر لیجیے گا. یہ آج اس سفر کی اس امام بارگاہ میں اس سفر میں یہ آخری مجلس ہے یہاں اس عزا خانے میں، تو یہ چیزیں عرض کر لینے دیجئے. رواداری میں کیا ہے؟ ابھی جو میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا، رواداری میں یہ ہوتا ہے کہ اب میرے سر پہ عمامہ ہے، لباس ہے، ساری مولا حسین کا نوکر سمجھ کے سب لوگ عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. اب ایک شاعر، ایک ادیب، ایک ماہر لسانیات، وہ مجھے کچھ نہیں سمجھتا، مگر جب لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ بھی کچھ ہیں تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، قریب میں بٹھا لیتا ہے. یہ کیا ہے؟ رواداری. ٹھیک ہے نا؟ یہ رواداری ہے. یعنی جس مقام کے مستحق نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ مقام بھی مل جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ رواداری. لیکن حفظ مراتب کیا یہ ہے کہ جب وہ کتاب لکھے گا تو لکھے گا کہ اردو زبان کا پہلا لغت جو ہے وہ جناب عقیل الغربی نے لکھا تھا؟ یہ تو تحقیق کے خلاف ہو جائے گی بات. یہ اردو میں لفظ لغت میں نے مذکر استعمال کیا ہے جان بوجھ کر، ہے نا؟ ٹھیک ہے؟ اب جا کے دیکھیے گا کہ ایسا کیوں کیا میں نے. جو علم اور فن مجھے نہیں آتا وہ کبھی اعتراف نہیں کرے گا کہ جناب یہ اہل علم ہیں، اہل فن ہیں. واضح ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ رواداری سے بڑی ایک چیز ہے، اسے کہتے ہیں حفظ مراتب. اگر رواداری میں حفظ مراتب کو فراموش کر دیا جائے تو تمام نظام میں خلل پڑ جائے گا. نظام میں خلل پڑ جائے گا. جس نے زندگی بھر قانون پڑھا اس کو جج بنانے کے بجائے جس نے نہ صرف یہ کہ قانون کبھی پڑھا نہیں بلکہ ہمیشہ قانون شکنی بھی کی، اسے جج بنا دیجئے تو کیا ہوگا؟ مثال دے رہا ہوں، مثال کو مثال کی حد تک سمجھیے گا، جا کے کہیں چسپا نہ کر دیجئے گا. مثال مثال ہوتی ہے. کیا ہوگا نتیجہ؟ نظام مختل ہو جائے گا، نظام درہم برہم ہو جائے گا، پھر انسانی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. اس لیے عرض کرتا ہے یہ فقیر کہ روح تہذیب حفظ مراتب ہے.
عالم کو عالم سمجھو، مرجع کو مرجع سمجھو، رہبر کو رہبر سمجھو، خطیب کو خطیب سمجھو، شاعر کو شاعر سمجھو، شاعر رہبری نہ کرنے لگے۔ اور پھر یہ سلسلہ دراز ہے، خدا کو خدا سمجھو، نبی کو نبی سمجھو، نبی کو خدا سے نہ بڑھا دو۔ خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، امام امام ہے، وصی وصی ہے، ولی ولی ہے، شہید شہید ہے، بابا بابا ہے، بیٹا بیٹا ہے۔ حفظ مراتب، گھر سے لے کر زمین سے لے کر آسمان تک، حفظ مراتب روح تہذیب ہے۔ تو جب حفظ مراتب روح تہذیب ہے تو بس اب یہ اتنی گفتگو یہاں روک رہا ہوں، حالانکہ جیسے لگتا ہے پورا وقت ختم ہو چکا مجلس کا، کہ یہ جو بحث ہے محکم و متشابہ، اس میں اب ہر شخص یہ سوچ لے کہ میں فیصلہ کن بات کہہ سکتا ہوں، نہیں، ممکن نہیں ہے بھائی عزیز، ممکن نہیں ہے۔ جیسے میں نے کل یہاں تک بات پہنچی تھی جو ایک اہم بحث تھی کہ کیا اللہ کوئی ایسی کتاب نازل نہیں فرما سکتا تھا جو پوری کی پوری محکم ہو، یہ اہم بحث تھی۔ اور میں نے عرض کیا کہ جی ہاں، اس کی جہت سے تو ہر چیز ممکن ہے، مگر ہماری جہت سے یہ ناممکن ہے، زبان کے تعلق سے ناممکن ہے، اسالیب بیان کے تعلق سے ناممکن ہے، انسان کے ذہن کے تعلق سے ناممکن ہے کہ پوری کی پوری کتاب متشابہ ہو۔ اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ متشابہ حقیقتوں کی گرہ کشائی ہر شخص کر لے۔ بھئی اگر ہر شخص کر لے گا تو وہ متشابہ متشابہ کیسے رہ جائے گا؟ اب ایک جملے میں عرض کروں، حق سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں متشابہ آیتیں رکھی ہی اس لیے ہیں تاکہ کوئی رسول کے مقابلے میں آ کے یہ نہ کہے کہ کتاب کافی ہے۔ اور اس بحث کی شاہ کلید کیا ہے؟ تمام متشابہ آیتوں کو کون محکم بنا سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ اب یہاں جو دو مسلک ہیں اس کی طرف میں اشارہ کیا صراحت سے کہہ چکا ہوں۔ کچھ لوگ الا اللہ پہ رک جاتے ہیں اور کچھ والراسخون فی العلم میں واو جو ہے اسے عطف مانتے ہیں، اللہ اور راسخون فی العلم یہ متشابہات کی تعویل سے واقف ہیں، یہ علم رکھتے ہیں۔ اب بس ہم تو کیا ہیں، معمولی سے طالب علم، بلکہ شاید اگر یہ کہیں تو بجا ہوگا، یہ میرے احساسات ہیں کہ ہم تو ابھی قاعدے کے طالب علم بھی نہیں بنے ہیں۔ علماء کا مرتبہ تو بہت بلند ہوتا ہے۔ تو میں اب اپنی رائے کے جو رائے بھی میں نے عرض کی کہ ہاں یہاں پر اللہ اور راسخون فی العلم یہ عطف ہے، اس میں امام راحل، امام انقلاب اسلامی، امام امت اسلامی، مجدد ملت و مجدد شریعت حضرت آیت اللہ العظمی خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کی بھی رائے ہے، اور ان کی رائے یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں واو عطف ہے اور یہ متشابہات کا علم، اس کی تعویل اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ نے راسخون فی العلم کو یہ تعویل بتائی ہے۔ یہ امام خمینی کی رائے ہے۔ جو لوگ نعوذ باللہ 100,000 بار نعوذ باللہ حضرت امام خمینی کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں، انہوں نے کتابیں تو ان کی پڑھی نہیں۔ مغربی میڈیا
اسلام دشمن، مسلم دشمن، ایران دشمن، انقلاب اسلامی دشمن جو میڈیا ہے اس کی خبروں پر ایمان رکھتے ہیں اور صبح و شام ہدف اعتراض، ہدف ملامت، ہدف تنقید بنائے رکھتے ہیں علماء کو، اور خاص طور سے امام خمینی کو، خاص طور سے امام خمینی، آیت اللہ العظمہ خامنئی اور علماء کو۔ تو آپ نے یہ رائے سماعت فرما لیجئے بطور خاص کہ امام خمینی کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دروس میں، اپنی تقریروں میں، اپنی تصنیفوں میں ایک نہیں بار بار اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ حضرات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام یہ ہیں راسخون فی العلم، اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے تأویل آیات اور تأویل متشابہات کا علم عطا فرمایا ہے۔ اور ظاہر ہے اب سب بحث کا خلاصہ ہی چل رہا ہے، تو میں جو باتیں کہہ چکا ہوں اسے ایک ایک جملے میں کہہ کے آگے بڑھتا رہا ہوں کہ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ ان کے لیے کیا نازل ہوا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ مجھے قرآن ہی کی مثل عطا کی گئی ہے تفسیر و تاویل، اور پھر خود کو کہا شہر علم، اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کو فرمایا یہ ہے باب علم۔ یعنی اگر تمہیں تاویل چاہیے تو کس سے لوگے؟ یا مجھ سے لوگے یا باب علم سے لوگے۔ اچھا، جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے کتاب قرآن نازل اس صنعت کے ساتھ کی ہے، اس اہتمام کے ساتھ کی ہے، یعنی کتاب کا ٹیکسٹ ایسا بنایا ہے کہ کوئی اللہ کے رسول سے بے نیاز نہ ہو پائے۔ اسی طرح اللہ ہی کی مرضی سے رسول اللہ نے متشابہات کا اور کل کتاب کا علم علی کو عطا کر کے پورا کا پورا خود عوام میں نہیں بیان کیا تاکہ بعد پیغمبر کوئی علی سے بے نیاز نہ ہونے پائے۔ ایک نظام ہے، نظام۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے پیغمبر سے بے نیاز نہ ہوں، پیغمبر چاہتے ہیں کہ ان کے بعد امت علی سے بے نیاز نہ ہونے پائے، اور نہیں ہو سکی۔ اللہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہے، رسول اپنے منصوبے میں کامیاب۔ تخت چاہے کوئی لے لے، تاج چاہے کوئی لے لے، خزانہ چاہے کوئی لے لے، علمی مسئلہ پھنسے گا تو علی ابن ابی طالب۔ کہیں پھر یہ کہنا پڑے گا، اور جب حل ہوگا، یعنی یوں تو کہیں گے، ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے کہا اے علی آپ مدینہ چھوڑ دیجئے۔ بھئی یہ جملہ سن کے آپ کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی؟ کوئی حضرت علی سے کہے مدینہ چھوڑ دیجئے۔ اب ڈھونڈیے گا تاریخ میں کس نے کہا تھا، میں نہیں بتاؤں گا، ہر چیز ضروری ہے کہ بتاؤں، مجھ پہ واجب ہے، فرض ہے۔ اب ایک کی بات یاد آ گئی، کہہ دی۔ یہ ثابت ہے کہ کہا گیا حضرت علی سے مقرر آپ مدینہ چھوڑ دیجئے۔ جس کی تلوار کے صدقے میں مدینے میں سانس لینا نصیب ہوا، ناشکرے ان سے کہتے تھے آپ مدینہ چھوڑ دیجئے۔ کیا کفران نعمت کی بھی حد ہوتی ہے؟ آپ مدینہ چھوڑ دیجئے۔ علی کا بازو نہ ہوتا، علی کی شمشیر نہ ہوتی، علی کی جنگیں نہ ہوتی، ارے تو بستی میں نظر نہ آتے، پہاڑوں ہی پہ نظر آتے۔
خدا کی قسم کیا تاریخ ہے مسلمانوں کی اور کیا مظلومیت ہے امیر المومنین کی. جب ضرورت پڑی یا ابو الحسن یا علی، اور پھر جب کام نکل گیا تو فوراً اعتراف بھی کرتے تھے لولا علی لہلکت، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. دست دعا بلند کرتے تھے پروردگار اس دن کے لیے مجھے زندہ نہ رکھنا جس دن کوئی مصیبت ہو اور حل کرنے کے لیے علی نہ ہو. دعا موجود ہے. اور اس کے بعد پھر ایسے بھی لوگ پیدا ہو جاتے تھے کہ جو کہتے تھے علی آپ مدینہ چھوڑ دیجئے. تاریخ ہے، تاریخ کیا شکر گزاروں کی تاریخ ہے، کیا عرفان جمیل سمجھنے والوں کی اور اس کا حق ادا کرنے والوں کی تاریخ ہے، کیا شکر منعم ادا کرنے والوں کی تاریخ ہے. کہتے تھے چھوڑ دیجئے مدینہ، اور پھر جب ضرورت پڑتی تھی تو کس کا منصوبہ مکمل ہوا؟ اللہ کا اور رسول کا یا دوسروں کا؟ اللہ کا منصوبہ، اللہ کا منصوبہ. علی سے نہ کل بے نیاز ہو سکتی تھی امت، نہ آج بے نیاز ہو سکتی ہے امت، نہ قیامت تک بے نیاز ہو سکے گی امت. روز محشر حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ جاسیہ کی ایک آیت کی تفسیر میں کہا روز قیامت پہلا شخص جو اپنا حق طلب کرنے کے لیے کھڑا ہوگا اللہ کے حضور میں وہ میں ہوں گا. سب سے پہلا شخص جو کھڑا ہوگا خدا کے سامنے علی علیہ السلام نے فرمایا وہ میں ہوں گا. ارے بتائیے کوئی تو حق علی کا ضائع ہوا ہوگا نا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. کوئی اور کسی اور کتاب سے میں نے روایت نہیں پڑھی ہے. انا اجسو بین یدی اللہ یا بین یدی الرحمن، سب سے پہلے اللہ کے محضر میں کھڑا ہوں گا، میں اپنا حق طلب کرنے کے لیے. اب بتائیے کون سا حق ہے علی کا جو ضائع ہوا ہے؟ سب پوری امت شامل ہے حق ضائع کرنے میں، پوری امت. ہم کون سا حق ادا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی کر جائیں، کچھ بھی کر ڈالیں، مگر یہی کہنا پڑے گا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہم کون سا حق ادا کر رہے ہیں؟ مولا امیر المومنین کے کو سمجھنا، ان کے پیغام کو سمجھنا، ان کی تعلیمات کو سمجھنا، ان کے نظام کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس نظام کو نافذ کرنا، اس نظام کو نافذ کرنا. جہاں نظام علوی نافذ کیا جاتا ہے وہاں تو آپ احتجاج کرنے لگتے ہیں، اس کے اوپر اعتراض کرنے لگتے ہیں. تو ہم کون سا حق ادا کر رہے ہیں؟ بہرحال یہاں تک بات پہنچی کہ متشابہات قرآن اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ امت رسول سے وابستہ رہے، امت شہر علم سے وابستہ رہے، امت باب شہر علم سے وابستہ رہے. اور ان سے جب آپ رجوع کریں گے تو کچھ اور کلیدیں مل جائیں گی. وقت بالکل گزر گیا، میں کیا عرض کروں، اور کچھ مطالب ایسے ہیں جن کی طرف اشارہ کر دوں تیزی سے. خود قرآن مجید میں بعض آیتیں ایسی ہیں، ایک اہم بحث ہے، شاید اس فقیر سے پہلے، اس طالب علم سے پہلے اس بحث کو کسی نے پیش نہیں کیا ہے. عاجزی سے عرض کر رہا ہوں، عاجزی سے عرض کر رہا ہوں، کتابوں میں بھی نہیں ملے گی یہ بحث. ہوتا کیا ہے، جب کوئی طالب علم محنت کر کے گزر جاتا ہے تو بعد میں وہ نظریے کتابوں میں شامل ہو جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ پہلے سے وہ چیز ہو.
اب میں محکمات و متشابہات اور تفسیر و تعویل کی بحث میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اور اسے یاد رکھیے گا اور اس پہ کام کیجیے گا جو اہل ہیں اس کے. ہاؤ ٹو ریڈ، ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ. کیسے پڑھیں، کیسے سمجھیں. قرآن یا کوئی بھی آسمانی صحیفہ کیسے سمجھیں. مختلف نظریات ہیں، آج بہت سنجیدہ علمی بحث ہے یہ. مختلف نظریات ہیں. ٹیکسٹ کو کیسے سمجھیں، متن کو کیسے سمجھیں. ہارمینیوٹکس کا بھی علم ہے، مغرب نے پیش کیا اور اسے بہت شاندار طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے. مسئلہ وہاں بھی وہی ہے، وہ وہی باتیں کہہ رہے ہیں جو ہمارے ائمہ اطہار نے مختلف انداز سے اس سے زیادہ صحت مند طور پر فرما دی ہیں. اور یہ جو نظریات آ رہے ہیں ان میں تو نقائص ہیں، ان میں کمزوریاں ہیں. ہماری نگاہ اس کے صالح اور صحت مند اجزاء پر بھی ہے اور اس کے کمزور اجزاء پر بھی ہے. ہم پورے علم کو رد نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ جو اپنے سخن فروشی اور دانش فروشی کر رہے ہیں، سیلس مین شپ ہے نا. ہماری یہ چیز بہت اچھی ہے، آپ کی ہر چیز بری ہے. وہ جو پیش کرنے نظریہ کہ کوئی اسکرپٹ، کوئی اسکرپچر، کوئی آسمانی کتاب اسے سمجھنا ہو بطور خاص تو کیسے سمجھیں گے؟ ہرمینیوٹکس. تعویل و تفسیر کا علم جو محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام نے تعلیم فرمایا ہے وہ اس سے کہیں بلند اور بالیدہ اور کامل اور نقائص سے پاک ہے. لیکن بہرحال یہ حوالہ کیوں دیا میں نے؟ اس لیے کہ یہ آپ کے سامنے اعتراف کر لوں کہ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے اور وہ بھی پڑھا ہے. یہ بھی ہمارے سامنے ہے، وہ بھی ہمارے سامنے. اس کے بعد ایک نتیجہ حاصل کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. خود قرآن مجید میں بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ کیسے پڑھنا چاہیے اور کیسے علمی اشاروں کو پروردگار نے حکمت اور لطف دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، اپنی حکمت سے اور اپنے لطف سے پردوں میں رکھا ہے. جو دانا ہے اور مومن ان کے حق میں لطف ہے، اور جو مومن نہیں ہیں ان سے چھپانے کے لیے حکمت ہے. اور اس کا بس ایک مقام پر اشارہ کر دوں اور پھر 2 مثالیں 3 مثالیں جو ہو سکیں گی. سورہ مبارکہ فتح کی آخری آیت ہے، محمد رسول اللہ. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. یہ جو آیت ہے پوری عظیم الشان آیت ہے، اور اس میں ایک واضح غور طلب مطلب ہے کہ کس طریقے سے آسمانی کتابوں کو سمجھا جائے، کیسے کسی متن کو واضح کیا جائے. اور ساتھ ساتھ دونوں باتیں کہ یہ متن ہے، ایسا ہے، اس کی وضاحت یہ ہے، مگر ہر شخص وضاحت نہیں کر سکتا. تراہم رکعا سجدا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اس کے بعد فرمایا گیا ذالک مثلہم فی التوراۃ. پھر کہا گیا وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ. یہ جو پورا بیان ہے اس آیت میں یہ بہت فکر انگیز ہے. تمام ملت اسلامیہ اور امت اسلامیہ یہ کیا کہتی ہے؟ رسول مقبول کا، ہمارے رسول کا، خاتم النبیین کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تذکرہ توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. اچھا کس طرح ہے یہ بتائیے، کس طرح ہے؟
توریت میں انجیل میں اسی طرح لکھا تھا کہ وہ آخری نبی جو ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، ان کی اسی طرح لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے نا؟ مگر ساری امت کہتی ہے توریت و انجیل میں حضرت کا نام تھا۔ تو کیسے تھا؟ کس اسلوب میں تھا؟ کس طرح تھا؟ تھا یا نہیں تھا؟ سب کہیں گے تھا۔ پیغمبر کا نام و تذکرہ تھا نا توریت میں؟ تھا۔ ایک ساتھ دو جواب دے رہا ہوں۔ توریت اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی تھی، اس میں آخری خاتم النبیین کا ذکر ہے، پیشین گوئی ہے، انجیل میں ہے، مگر کس طرح ہے؟ اس لیے کہ آج جن کے ہاتھوں میں انجیل ہے، جن کے ہاتھوں میں توریت ہے، وہ تو نہیں مانتے آپ کی بات۔ کہ وہ نہیں مانتے، مانے یا نہ مانے، تذکرہ تھا۔ جس اسلوب میں، جس اسٹائل میں پیغمبر کا تذکرہ توریت میں تھا، اسی اسلوب میں علی کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ محمد۔ یہ منبری خطیبانہ نکتہ نہیں ہے، اصول کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اصول۔ ہاؤ ٹو ریڈ، ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ، انٹرپریٹیشن کیسے کریں گے، تفسیر کیسے کریں گے، تعویل کیسے کریں گے۔ تھا نا خاتم النبیین کا تذکرہ توریت میں؟ بے شک، ساری امت کہتی ہے تھا۔ انجیل میں تذکرہ تھا، پہلے صحیفوں میں تذکرہ، تو کیا پورا شجرہ تھا؟ کیا لفظ محمد تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اور قرآن کہتا ہے کہ نہیں، پیغمبر کا بھی تذکرہ تھا، ان کے ساتھیوں کا بھی تذکرہ تھا۔ یعنی فخر کا مقام ہے ملت اسلامیہ کہے حضور کا بھی ذکر تھا توریت و انجیل میں، صحابہ کا بھی ذکر تھا۔ بے شک ہم آپ کے ساتھ ہیں، حضور کا بھی تھا تذکرہ، صحابہ کے بھی تھا تذکرہ۔ سب کے نام دکھا دیجئے۔ میں کہہ رہا ہوں صحابہ کا تذکرہ توریت میں تھا اور شانداری کے ساتھ تھا۔ میں اعلان کر رہا ہوں صحابہ کا تذکرہ انجیل میں ہے اور بڑے اعزاز کے ساتھ ہے، مگر نام تو دکھائیے۔ آپ نام نہیں دکھا سکتے، مگر اس سے انکار بھی نہیں کر سکتے کہ تذکرہ تھا۔ بھئی یہی آپ بھی آ جائیے اسی منزل پر۔ آپ کو نام نہ ملے مگر آپ انکار نہیں کر سکتے کہ امامت اور علی کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ اب کیسے تھا؟ قرآن گواہی دے تو اس سے تو کوئی سرتابی نہیں کر سکتا نا۔ قرآن نے یہاں گواہی دی، ایک مقام ہے، اور بھی آیتیں ہیں، اب سب آیتیں نہیں عرض کر سکوں گا، وقت ختم ہو چکا۔ یہ آیت کیا ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ یہ جو پورا سلسلہ ہے آیت کا، اس میں قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ان کا تذکرہ انجیل میں ایسے ہے کہ جیسے ذکر کیا گیا ہے وہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ہمیشہ رکوع میں رہتے ہیں، ہمیشہ سجدے میں رہتے ہیں۔ کیا؟ ہمیشہ رکوع میں رہتے ہیں، ہمیشہ سجدے میں رہتے ہیں۔ ان کے چہروں پر اللہ کی بندگی کا سجدے کا نشان ہے، اور یہ ان کی پہچان توریت میں ہے۔ یعنی کیا ہوا؟ توریت میں کیسے ذکر ہے؟ نام نہیں ہے، نسب نہیں ہے، ولدیت نہیں ہے، یہ ہے کہ کچھ ایسے ہیں، وہ آنے والا ایسا ہوگا، اس کے ساتھی ایسے ہوں گے کہ وہ رکوع کرنے والے ہوں گے، قیام کرنے والے ہوں گے، سجود کرنے والے ہوں گے، ان کے چہروں پر سجدے کا نشان ہوگا،
وہ اللہ کی رضا طلب کرنے والے ہوں گے، اللہ کی خوشنودی طلب کرنے والے ہوں گے۔ یہ تذکرہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا ہے توریت میں۔ اب سمجھ میں آیا کہ نام نہیں ہے مگر یہ عام سی صفتیں ہیں، خاص مراد ہے۔ عام صفتیں ہیں، خاص مراد ہے۔ اگر قرآن نہ کہتا تو یقین آتا نہیں، آ سکتا تھا نا۔ قرآن نے خود کہا، کتنی سادہ سی پہچان ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تذکرہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ تذکرہ خاتم النبیین اور ان کے اصحاب کا ہے۔ رکوع اور سجدہ اور سجدے کا نشان اور کچھ خاص حالات، یہی تو پہچان ہے نا توریت میں۔ اب قرآن مجید میں اگر کہیں یہ بات آئے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، اب یہ نہ کہیے گا اس میں سب مراد ہے، نہیں، سب نہیں مراد ہے۔ لفظ عام ہے، صفتیں عام محسوس ہو رہی ہیں مگر عام ہے نہیں، مراد خاص ہے۔ دلیل کیا؟ توریت اور انجیل کی عبارت کی تفسیر اللہ نے قرآن میں کر کے بتا دیا، اور ان آیتوں کی تفسیر مصطفیٰ نے کر کے بتا دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ اب یہ آیت متشابہ نہیں ہے، اور یہ آیت سب کے لیے نہیں ہے۔ وہ ایمان لانے والے جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں حالت رکوع میں۔ اب یہ ایک خاص حالت ہے، ایک خاص علامت ہے، جس طرح توریت میں ہے اسی طرح یہاں قرآن میں ہے۔ اور ایک بات اور عرض کروں، یہ جو الفاظ سے ترکیبیں بنتی ہیں یہ ذہن میں اور تصور میں اور دامن خیال میں تصویریں بناتی ہیں۔ تو یہ آیت جب پڑھیں گے تو ایک تصویر بنے گی کہ کوئی رکوع میں جھکا ہوا ہے اور زکوٰۃ دے رہا ہے۔ توجہ رکھیے گا، حالانکہ نہ موسم کوئی گنجائش چھوڑ رہا ہے، نہ وقت کے دامن میں گنجائش ہے، نہ میری صحت و طاقت ایسی ہے، مگر یہ کہ کسی حد تک بات مکمل ہو جائے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں ٹھہر کے ایک بحث کم سے کم ذرا سا واضح اور ہو جائے۔ تفسیر کرنے والے کیا کرتے ہیں، صاحب رکوع سے مراد یہ خاص وضع نہیں ہے جو ہم نماز میں اختیار کرتے ہیں رکوع کی۔ رکوع سے مراد ہے خضوع، خشوع، یعنی یہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور دل میں ان کے اللہ کا خوف و خضوع و خشوع ہوتا ہے۔ بھائی خضوع بھی عربی کا کلمہ ہے، خشوع بھی عربی کا کلمہ ہے، رکوع بھی عربی کا کلمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے علاوہ اور بھی کلمات و تعبیر اختیار کر سکتا تھا، مثلا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ شَاكِرُونَ، یعنی وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دولت دی اور اس قابل بنایا کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ شاکرون اور ذاکرون اور خاضعون اور خاشعون یہ سب ترکیبیں چھوڑ کر خاص لفظ راکعون کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ عام کیفیت مراد نہ لی جائے، وہ خاص واقعہ درج ہو جائے قرآن میں۔
اور یہ ہماری تفسیر بالرائے ہو سکتی تھی اگر ہم اپنی طرف سے اپنی پسند سے کرتے، لیکن جب حدیث کے سرمایے میں ایک اچھا خاصا مجموعہ حدیثوں کا موجود ہے تو آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ اتنی تمام حدیثیں رسول کی نظر انداز کر کے آپ اسے اپنی رائے کے مطابق محمول کریں؟ نہ ہوتی پیغمبر کی کوئی حدیث تو آپ کی رائے مان لیتے، حدیث موجود پھر بھی حدیث نہ ماننا اور رسول کی بات نہ مان کر یہ دعویٰ کرنا کہ ہم ہی تو نبی کو مانتے ہیں۔ کیا جھوٹوں کی سچوں جیسی باتیں ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ محکم کو متشابہ نہ بنائیں، اور کوئی بات متشابہ ہو تو کلام پیغمبر اور کلام جانشین پیغمبر اور کلام عطرت پیغمبر سے اس کو محکم بنانے کی سعادت حاصل کریں۔ شکران نعمت کے عادی ہوں، کفران نعمت نہ کریں۔ بس آج اس سے زیادہ نہیں عرض کر سکوں گا۔ پہلے امام کی امامت کے تعلق سے ایک آیت پڑھ دی، آخری امام کی امامت کے تعلق سے ایک آیت پڑھ دوں اور بس پھر معال مجلس۔ اللہ نے انجیل میں توریت میں کیسے ذکر کیا ہے حضور کا اور حضور کے ساتھیوں کا؟ انجیل میں ایک خاص طریقے سے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ تو کھیتی ہے، زمین سے اکھوا پھوٹتا ہے، پھر وہ تنا مضبوط ہوتا ہے، پھر وہ اتنا سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے کہ مومنین تو خوش ہوتے ہیں لیکن کفار کو غیظ آتا ہے۔ یہ سب پوری تصویر کشی، پورا منظر، پوری سینری، پورا سین نیچرل المحسوس، تاکہ مجرد حقیقت آپ کے پرسپشن میں آ جائے۔ یہ بنا دی نا اللہ نے، بیان کر دیا تو معلوم ہوا کہ اللہ ان حقیقتوں کو، ذکر ہے پیغمبر کا، پیغمبر ایک سانس لیتا ہوا وجود، ذکر ہے اصحاب پیغمبر کا، پیغمبر کے ساتھیوں کا سانس لیتے ہوئے وجود انسانی پہ کر مثال کیسے دی جا رہی ہے؟ اکھوا، شاخ، تنا، درخت، کھیتی۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ اسٹائل سمجھ میں آیا؟ اسلوب سمجھ میں آیا؟ ہمیں غور فرما رہے ہیں؟ اسلوب سمجھ میں آیا؟ میں کوئی ادعائے محض کر رہا ہوں؟ یعنی اللہ خاص چیزوں کا تذکرہ، عظیم چیزوں کا تذکرہ کیسی مثالوں سے دیتا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں نا، جائیے خوب تحقیق کیجئے، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ زمین اور کھیت اور درخت یہ سب بھی مثالوں میں ہیں۔ مراد کون ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اب سورہ مبارک ہے ملک میں آئیے، سورہ مبارک ہے ملک۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو ہر شب سونے سے پہلے یہ سورہ پڑھتے ہوں، اور نہیں پڑھتے ہوں گے تو انشاءاللہ آج سے پڑھیے گا، اور جب یہ پڑھیے گا تو اسے نظر کیجیے گا آقا امام زمانہ کو۔ صلوات پڑھیے محمد۔ دیکھیے گا پھر آپ کی زندگی میں کیسی نورانیت پیدا ہوتی ہے، کیا کرامتیں حاصل ہوتی ہیں، کیا معجزے حاصل ہوتے ہیں۔ مختصر سا سورہ ہے، کوئی بہت طویل نہیں ہے، لیکن لفظیں مختصر ہیں، دامن فیض مختصر نہیں ہے۔
بس گفتگو مختصر ہو گئی. سورہ پڑھیے پورا سورہ. میں اپنی ادبی اور شاعرانہ تعبیر میں کہتا ہوں، خطیبانہ تعبیر میں، کہ یہ قصیدہ حضرت خاتم ہے، خاتم الاوصیاء، حضرت امام عصر کا قصیدہ ہے. یہ آخری آیت اس کی کیا ہے؟ اگرچہ پہلی آیت سے اشارہ ہو جاتا ہے کہ کیا کہنا چاہتا ہے پروردگار، لیکن آخری آیت کیا ہے؟ آخری آیت یہ ہے کہ ارأیتم قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اے رسول کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ ارأیتم، کیا تم نے غور فرمایا ہے، کیا تم نے غور کیا ہے؟ ان اصبح ماؤکم غورا، جب تمہارا پانی غائب ہو جائے گا تو پھر کون زندگی بخش پانی تمہارے لیے لائے گا؟ جب پانی غائب ہو جائے گا تو پھر کون اسے ظاہر کرے گا؟ یہ بات ظاہراً پانی کی ہو رہی ہے، مگر اگر توریت اور انجیل کی عبارتیں سمجھنے کا طریقہ اللہ نے بتا دیا ہے تو پھر مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ کی حدیثوں میں غور کیجئے کہ یہ کون سا پانی ہے جس کے غائب ہونے اور دوبارہ ظاہر ہونے کی بات ہو رہی ہے. تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کسی اور کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ معصوم نے بتایا، اہل بیت فطرت مصطفیٰ نے بتایا کہ یہاں اس ماء سے مراد کوئی اور نہیں، وہ آبشار ہدایت ہے، وہ بحر علم الہی ہے، وہ بحر العلوم قرآن ہے کہ جو ہادی آخر الزمان ہے. یہ اس کی طرف اشارہ ہے، اس کی غیبت کا بھی ذکر ہے، ظہور کا بھی ذکر. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اچھا، جیسے اللہ رسول کی بعثت پہ رسول کو بھیجتے وقت ناز کرتا ہے، هو الذی بعث فی الامی، وہی ہے کہ جس نے امین میں بھیجا، اسی طرح یہاں ایک ناز کا انداز ہے کہ جب غائب ہو جائے گا تو کون لائے گا اسے دوبارہ. یعنی یہ میں ہوں، مجھے پہچانو. اگر مجھ پر یقین رکھتے ہو، اگر خدا کو قادر مطلق جانتے ہو تو یہ سوال نہ کرو کہ اب تک زندہ کیسے ہیں. کیسے پردہ غیب میں ہیں، کیسے ظہور فرمائیں گے، ہیں تو کہاں ہیں؟ ہم نے تو ٹیلیسکوپ لگا کے پوری کائنات کو دیکھ لیا، کہیں نظر نہیں آئے. ارے سامنے کی آیت پہ جب وہ پردہ ڈال دے تو سمجھ میں نہیں آتی. وہ کسی کو پردہ غیب میں رکھے تو کیا اس کے ڈالے ہوئے پردے کو تم چاک کر سکتے ہو؟ وہ ہیں پردہ غیب میں ہیں اور وہ اپنی ثنا کر رہا ہے، پروردگار اپنی ثنا کر رہا ہے. فمن یاتیکم بماء معین، کون ہے جو لے کے آئے گا؟ تم نہیں لاؤ گے، تم جسے بھی لاؤ گے وہ جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا. خدا جسے لائے گا وہ سچا ہوگا اور ہادی ہوگا. صلوات پڑھ دیں محمد. بس گفتگو تمام کر دی میں نے، اس لیے کہ دعا کیجیے گا پروردگار کوئی خدمت قبول فرما لے اس فقیر کی، ایسی زندگی اور ایسی توفیق مل جائے کہ یہ بحث مکمل طور پر
آپ کے سامنے کتابی شکل میں آ سکے. یہ بحث اصیل ہے، اہم ہے، اور اگر ذرا تفصیل کے ساتھ مکمل ہوگی تو ہزاروں صفحوں پر ہوگی، اور اگر اختصار کے ساتھ آئے گی تو سینکڑوں صفحوں پہ ہوگی. لیکن بحث کی ضرورت، بحث کی اہمیت، بحث کے ابعاد ثلاثہ یا ابعاد اربعہ یا ابعاد خمسہ سب آپ کے سامنے اشارتاً عرض کر دیے میں نے. بس ایک جملے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہوں گی. امام عصر کا ذکر ہو رہا تھا نا، امام مہدی کا. آپ کو بتاؤں یہ تذکرہ کہاں کہاں ہوا ہے. روز عاشور آقا حسین نے بھی کیا ہے، اور دربار یزید میں امام سجاد نے بھی کیا. یہ ہمارا امام وہ ہے کہ اس امام کی وجود مبارک کی طرف آقا امام حسین نے روز عاشور بھی اشارہ کیا ہے، اور امام سجاد نے دربار یزید میں بھی امام مہدی کا ذکر کیا ہے خصوصیت کے ساتھ اپنے خطبے میں. مگر اب اس وقت اس خطبے کے بیان کا وقت بھی نہیں رہا، آقا حسین کے خطبات کے بیان کا وقت نہیں رہا. اس وقت تو بس آج 9 محرم ہو گئی نا. نگاہ میں بس ایک تصویر آ رہی ہے، خیمے میں ایک خالی گہوارہ ہے، اور بچہ بابا کے ہاتھوں پر ہے. بچہ بابا کے ہاتھوں پر گیا ہے، اور بابا کی کوشش یہ ہے کہ کسی صورت سے بچے کو پانی مل جائے. ہاتھ پر بچے کو لیتے ہیں، فوج سے خطاب کرتے ہیں، اگر تمہاری نظر میں میں گناہگار ہوں تو اس 6 مہینے کے بچے نے تو کوئی جرم نہیں کیا ہے. اس سن و سال کے بچے کسی قانون میں مجرم نہیں ہوتے، اور اگر تمہیں یقین مجھ پر نہیں ہے تو میں اس بچے کو جلتی ہوئی ریت پر رکھ دیتا ہوں. آ کے خود اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو. آقا حسین نے بچے کو زمین پہ رکھا اور فوراً اٹھا لیا. معلوم تھا کہ اشقیاء پانی نہیں پلائیں گے. حجت تمام کرنے کے اسالیب تھے. آقا کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا بچہ تپتی ہوئی زمین پر پڑا رہے. ہاتھ پر لیا اور پھر کہا، بیٹا تم حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی پیاس کا اظہار خود کرو. بچے نے بابا کی بات سنی، لشکر کی طرف رخ کیا، ہونٹوں پر سوکھی ہوئی زبان پھیلائی. اجرکم علی اللہ. فوج میں انقلاب آیا. قریب تھا کہ وہ اشقیاء میں سے کچھ فرات کا پانی لے کر آئیں بچے کے لیے، مگر ادھر آواز بلند ہوئی عمر ابن سعد نحس کی، حرملہ اقطع کلام الحسین. اے حرملہ، حسین کی تقریر منقطع کر دے. یہ گویا اشارہ تھا. حرملہ نے سہشوبہ تیر استعمال کیا. میں تفصیلات نہیں عرض کر سکتا، بس ایک کے بعد ایک تیر. تیسرا تیر وہ تھا جو آیا اور پھر بچے کا گلا اور حسین کا بازو. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. آپ سنتے رہتے ہیں تمام کوائف. بس 2 فقرے عرض کروں گا. حالانکہ آج 9 محرم ہے، کل یہاں یہ ممبر سجا ہوا نہیں ہوگا. کل یہ ممبر سجا ہوا نہیں ہوگا. کیسے ممبر سجا رہ سکتا ہے جب حسین کی مسند اجڑ جائے؟ بس ایک فقرہ بچے کے تعلق سے
اور دو فقرے آقا حسین کے تعلق سے. بچہ شہید ہو گیا، بچے نے تیر کا استقبال مسکرا کے کیا. آقا حسین نے بچے کو آسمان کی طرف اٹھایا، 7 مرتبہ آگے بڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. 7 مرتبہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، پیچھے ہٹے. اس کے بعد خیمہ گاہ پہ گئے. در خیمہ پہ جناب رباب انتظار کر رہی تھی. یہ کسی اور گھرانے کی خاتون نہیں ہے، اور آقا امام حسین کی حرم محترم ہے. کیا صبر و رضا کی منزل ہے، کیا تسلیم و رضا کی منزل ہے. کوئی گلہ زبان پر نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی فریاد نہیں ہے. اسی لیے تو ہم قیامت تک فریاد کرتے رہیں گے. جنہیں فریاد کرنے کا حق تھا انہوں نے فریاد نہیں کی. بس آقا گئے اور دامن کو ہٹایا، بچے کو ماں کے سامنے پیش کر دیا. ماں نے دیکھا اور کہا یا بنیا مثلک ینہر، میرے بچے تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. آقا حسین نے ماں کی گود سے پھر بچہ لیا، پشت خیمہ پہ گئے اور اپنی شمشیر سے ننھی سی قبر بنائی. بچے کو قبر میں لٹایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور تعویذ قبر بنانے کے بعد رخسار رکھ کر دیر تک گریہ کیا. حسین بچے کو تو سیراب نہیں کر سکے تھے، مگر قبر کو سیراب کر دیا. اپنے آنسوؤں سے قبر تر ہو گئی. اس کے بعد آئے اور آواز دی، زینب یا زینب، یا ام کلثوم، یا رباب، یا رقیہ، یا سکینہ، یا فضہ. ایک ایک بیوی کا نام لیا اور سب کو سلام آخر کر کے حسین میدان کی طرف چلے. اجرکم علی اللہ. بس گفتگو تمام ہو رہی. جناب ام کلثوم کا ایک بیان ہے. جناب بی بی ام کلثوم کہتی ہیں کہ ہم ابھی تک دیکھ رہے تھے حسین تنہا تھے، میرے بھائی تنہا تھے، مگر جیسے ہی میری بہن زینب نے آقا حسین کو گھوڑے پہ سوار کیا، کہا بھیا خدا حافظ، تو مجھ سے رہا نہیں گیا، بے اختیار میرے قدم خیمے کے باہر آ گئے. میں نے دیکھا بھائی تنہا نہیں ہے، بھائی کے پیچھے پیچھے 2 شخصیتیں ہیں جو بے تابانہ جا رہی ہیں. مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے پوچھا ارے بھیا یہ بتاؤ، ابھی تو تمہیں تنہا دیکھا تھا، یہ تمہارے پیچھے پیچھے کون ہے؟ آقا حسین نے کہا بہن اب یہ نہ پوچھو، جب اکبر کو رخصت کیا تھا اکبر کے پیچھے پیچھے میں جا رہا تھا، اب میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہوں. یہ میرے نانا رسول اللہ، یہ میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں جو کہہ رہے حسین جاؤ خدا حافظ، خدا کی راہ میں قربان ہو جاؤ. حسین نے بے پناہ جنگ کی. بس آخری جملہ ہے. اور جب گھوڑے سے زمین پر آ رہے تھے تو اتنے تیر پیوست تھے کہ حسین براہ راست زمین پہ نہیں آ سکتے تھے، براہ راست سجدہ نہیں کر سکتے تھے. ایک مرتبہ سینے پہ زور دیا، سامنے سے جو تیر لگے تھے پشت کی جانب سے نکل گئے. حسین نے کہا لا الہ الا اللہ، واہ حسینہ، واہ علیہ، واہ محمدہ، واہ حسن.